اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 4 موضوع ہیں اور چاروں انتہائی اہم موضوع ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور، جس نے عمران خان کو 1.25 سال کیس چلانے کے بعد سزا سنائی تھی، جس میں 48 سماعتیں ہوئیں اور عمران صرف 4 سماعت پہ حاضر ہوا، نہ کوئی گواہ پیش کیا، نہ اس کے وکیلوں نے جرح کی، تو پھر جج کا قصور کہاں سے ہو گیا؟ تو اس جج کو دھمکیاں دینے والا کون ہے اور کہاں سے دھمکیاں دی گئی؟ اور ہمایوں دلاور جج کو ایک انتہائی ایماندار محنتی جج، جس کا اعتراف انگلینڈ کے ججوں نے بھی کیا ہے، اور انگلینڈ کی سب سے بڑی عدالت نے اس کو ایک کورس کے سلسلے میں فری دعوت دی تھی۔ سیمینار منعقد ہوا تھا، اس میں شرکت کی فری دعوت دی گئی تھی۔ تو اس جج کو کس طریقے سے اس جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ گلا بہت سخت خراب ہے، بخار بھی ہے، لیکن پھر بھی ویڈیوز کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ اہم باتیں پہنچانی ہیں، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بندیال گروپ اپنی کوشش میں مکمل طور پہ ناکام، جمائمہ اچانک متحرک اور امریکی سفیر اچانک متحرک، کس کس سے مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، اس کا پیچھے کیا راز ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور کس طریقے سے باہر بیٹھے ہوئے یوتھ کے صحافی دوسرے یوتھیوں کو لوٹ کے ارب پتی بن گئے، اس پہ بات ہوگی۔ عمران کے نام پہ چندہ لے کے کھانے والوں سے کے متعلق بات ہوگی۔ اور جسٹس کھوسا سمیت 19 وکیلوں کو لفٹ میں کس نے پھنسایا، اس پہ بات ہوگی۔ اور جسٹس کھوسا نے الزام لگایا کہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ بات ہوگی۔ اور لاہور پولیس عمران کو لینے کے لیے اٹک جیل پہنچ گئی ہے، آج اس کو لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ یہ اندر کی خبر صرف اور صرف میں آپ کو پہنچا رہا ہوں یا میرا چینل آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آج بعد میں لوگ یہ خبر نشر کریں گے، میں آپ کو پہلے سے ہی بتا رہا ہوں کہ آج اس کو لاہور منتقل کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بشرا بی بی نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی نہیں ہے بلکہ کروائی گئی ہے بندیال گروپ کی طرف سے، اس پہ بات ہوگی۔ اور صدر نے پھر ایک کھچ ماری ہے، پھر ایک چبل ماری ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور ہر جگہ سے یہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو آج بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے میری یہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، اور پاکستان کا سب سے سینئر، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے، اور صحافت میں سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، 1975 سے کیا تھا، جو کہ یہ سفر آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تو میری دیکھیں، وہ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، لوگ شوق سے مجھے پڑھتے تھے، اتوار کے انتظار کرتے تھے کہ میرا داریہ آئے گا۔ تو
اس کے بعد جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا آیا، تو اس میں پھر جو پیچھے اسپانسر بیٹھے ہوئے ہیں، جو عالمی طاقتیں ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، میڈیا پورے میڈیا کو، اس وقت 99% میڈیا اسرائیلی فنڈ سے، امریکی فنڈ سے، انڈیا کے فنڈ سے چل رہے ہیں۔ 1% ہے جو کہ اپنے فنڈ سے چل رہے ہیں، ان کی میں نہیں کہتا ہوں، لیکن 99%، اور ان کی زبان ہی بول رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی آپ کو حقیقت نہیں بتائیں گے۔ اتنی خبر ہوگی تو اس کو اتنا کر کے بیان کریں گے، تو میں انشاءاللہ اتنی خبر ہوگی تو آپ کو اتنی ہی بیان کروں گا، اتنا نہیں کروں گا۔ تو لہذا نئے آنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور جتنے بھی نئے آنے والے ہیں جو مجھے نئے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں۔ جنہوں نے پہلے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر انہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کریں، کہ میں اگر اس بخار کی حالت میں آپ لوگوں کے لیے کہاں سے خبریں نکال کے لاتا ہوں، اور ولاگ کر کے آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، ملک کی صورتحال بتاتا ہوں، کس طرح ہمایوں دلاور جیسے جج کو ضائع کر دیا گیا، اس کو جج کے عہدے سے ہی ہٹا دیا گیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور آپ ڈر کے مارے کوئی جج بھی فیصلہ کرنے سے 100 مرتبہ سوچے گا کہ بھائی یہ ایک عزت جو ملی ہوئی ہے، اس سے بھی جائیں گے، تو اس پہ بات ہوگی۔ اور میری ایک ہی اپیل ہے بس آپ سب سے، کہ دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، اور میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں، اور اس کے علاوہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں جناب، چوٹی کا لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، عالمی لیول کا لیڈر۔ یہ تو اسرائیلی لیول کا لیڈر تو ہو سکتا ہے، عالمی لیول کا لیڈر نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی لیول کا یا یہودیوں کے لیول کا لیڈر ہے۔ وہ اسلامی لیڈر تھا جس نے اسلامی کانفرنس لاہور میں منتقل کروائی تھی، جو اسلامی ورلڈ بینک بنا رہا تھا لاہور میں، جو ملک کی ترقی چاہ رہا تھا، ملک کے رکاوٹیں نہیں پیدا کر رہا تھا، تو جس نے قوم کو تقسیم نہیں کیا تھا، جس نے قوم کو یوتھیوں میں تبدیل کر کے انتہائی غلیظ اور بدتمیز نسل پیدا نہیں کی تھی، وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس کو جن ججوں نے سزا دی تھی، ان ججوں کے خلاف کسی نے کوئی نعرہ بازی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر نواز شریف کو جس جج نے سزا دی تھی، محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ، کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا۔ آج بھی میں یہودیوں کو یہودیوں کا کہہ رہا ہوں کہ یہودیوں کا ہی ان کا ایسا ٹھپا لگ گیا ہے نا کہ ذہن میں یہودی ہی آتے ہیں، تو آج بھی میں یوتھیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی یوتھیا نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، کیپٹن صفدر، ان سب کے بارے میں یا ان کے والد صاحب کے بارے میں پوری دنیا کی کسی عدالت سے کوئی کیس لے کے آ جائے جس میں کہ ان پہ کرپشن کا کیس ہو اور اس میں ان کو سزا ہوئی ہو، تو یا کرپشن کا کیس چل رہا ہو یا کرپشن کا کیس ہو، تو وہ مستند تصدیق شدہ کاپی مجھے واٹس اپ کریں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں شاہد خاقان عباسی نے اعلان کیا ہوا ہے، چودھری تنویر نے اعلان کیا ہوا ہے، 10 لاکھ روپیہ انعام اس یوتھیے کو دیا جائے گا، تو جو بھی یہ ثابت کرے گا۔ عمران کے خلاف تو 240 کیس ہیں، اس میں سے 160 کے قریب تو چوری کے کیس ہیں، کرپشن کے کیس ہیں۔ جو دوسروں کو چور چور کہتا تھا وہ آج چوری کے کیس میں اندر بند ہے۔ تو اب آ جائیں جناب ہمایوں دلاور جیسے ایماندار جج، انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم کیے گئے جج کو، جس کو کورس کے لیے فری دعوت دی انٹرنیشنل لیول پہ انگلینڈ نے، وہاں جا کے کورس کر کے آیا ہے۔
تو وہاں جا کے اس کو اور اس کے اہل خانہ جو وہاں پہ موجود ہے انگلینڈ میں، ان کو فون پہ دھمکیاں دی گئیں، اور اس کو ہمایوں دلاور جج کو پاکستان میں جو دھمکیاں وصول ہوئی ہیں، ان کا نیٹ ورک پیچھے سے جب ایجنسیوں نے تحقیق کی تو وہ آپریٹ ہو رہا تھا اسرائیل سے۔ یہ اتنا خطرناک آدمی ہے عمران نیازی، اس کو آپ عام بندہ نہ سمجھیں، یا کیا نام ہے، عام وہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ بڑا خطرناک بندہ ہے اور اس کے پیچھے بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہیں جو ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ خود سارے کے سارے تباہ ہوں گے، ملک کو اللہ حفاظت کرے گا، ملک کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمایوں دلاور کو جب نیٹ ورک ملا اسرائیل سے تو پھر ان کی جان کو خطرہ پڑ گیا، ان کے فیملی کو خطرے میں آ گئی، تو پھر مجبوراً جو ہے نا انہوں نے اپیل کی گورنمنٹ سے، ایک درخواست دی کہ بھائی میری جان کو اور میری فیملی کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا میں مزید جج کے عہدے پہ کام جاری نہیں رکھ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے بندہ ذہنی طور پہ پرسکون ہوگا تو انصاف کرے گا نا، یہاں پہ تو وہ جو انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کو بیچ رہے ہیں وہ کامیاب ہے، بندیال جیسے لوگ کامیاب ہیں جو خربوں ڈالر بھی کما گئے، اور وہ یوتھیوں کے ان کے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں یوتھیے۔ تو اس جج کو مجھے بہت انتہائی افسوس ہوا ہے کہ کل ان کو جج کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، اور اب جو مزید جج کیس سن رہے ہیں وہ کس طریقے سے، ان کو کیا وہ ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے، لیکن یوتھ کے یہ بھول جائیں کہ اب یہ باہر آئے گا پوری زندگی انشاءاللہ، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے۔ تو اب کسی یوتھی میں ہمت ہے تو جا کے اللہ سے ٹکر لے، نعوذ باللہ، اللہ کو بھی روکے نا کہ بھائی اللہ نے اس کے خلاف کیوں فیصلہ کروایا ہے، اللہ نے اس کے نصیب میں ذلت کیوں لکھی ہے۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے اللہ عزت دیتا ہے اس کو پوری دنیا مل کے بھی ذلت نہیں دے سکتی ہے، اور جس کو اللہ ذلت دیتا ہے نا تو پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ کل جو ہے نا جیسے ہی عدالت، کل سب کو امید تھی کہ کل جو ہے نا جسٹس لطیف نا وکیل ہے جو عمران خان کا، لطیف کھوسا، وہ اچھا خواجہ ارس اس لیے ان سے الگ ہوا ہے کہ لطیف کھوسا جیسے انتہائی بدتمیز بد لحاظ لوگ جب گروپ کے انچارج بنا دیے جائیں تو پھر وہاں خواجہ ارس جیسے شریف نفس بندوں کا کیا کام، لہٰذا انہوں نے اس کیس سے ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ یہ اب بدتمیزوں کا ایک ٹولہ ہے جو کہ کل بھی انہوں نے لوڈ بازی کی ہے کافی، اور کل کیا ہوا ہے، جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اچھا دو اب چیف جسٹس آپ نے، دو چیف آمنے سامنے ہو گئے ہیں، کون کون سے؟ بدنام ترین چیف جسٹس، پاکستان کی تاریخ کا غلیظ ترین چیف جسٹس عمر عطا بندیال، بمقابلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایماندار چیف جسٹس یہ جناب عامر فاروق۔ کل جب عدالت کا وقت شروع ہوا، عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری، یہ دو رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، تو اتنے میں الیکشن کمیشن کے ایک معاون وکیل نے آ کے بتایا کہ جناب الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو ڈائریا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس پہ جج صاحب بھی ناراض ہوئے، پھر جب انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تو پھر جج صاحب کی بھی بولتی بند ہو گئی، کیونکہ جج بھی اب پریشر میں آئے ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہی ہے کہ پریشر ڈالو، یوتھیوں کا طریقہ یہی ہے۔ تو کچھ بندیال نے پریشر ڈالا ہوا تھا، تو آخر بعد میں پھر جج صاحب کو سرٹیفکیٹ ماننا پڑا، میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا ساتھ لیو کے، کہ ایک دن کے لیے لیو دی جائے، تو آگے ہفتہ اتوار چھٹی آ گئی۔
تو لہٰذا اب پیر کے دن تک سماعت ہو گئی ہے کینسل، پیر کے دن اب ہوگی، پیر کے دن تک اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو جیسے ہی سماعت وہ ہوئی تو وہ لطیف کھوسا صاحب اچھلنا شروع ہو گئے، پتہ نہیں ان کو کرنٹ لگا یا کیا ہوا ہے کہ ان کو مرچیں لگ گئی کہ نہیں جی میں اب اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہوں گا جہاں پہ یہ کچھ کیا جائے۔ بھائی کیا ہو گیا وکیل، کل تو بھی تو بیمار ہو سکتا ہے، بیمار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ایک دن میں کیا آسمان گر جائے گا یا زمین پھٹ جائے گی، کیا ہوگا ایک دن میں، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں پہ وہ 21 دن بند رہا ہے وہاں 2 دن اور بند رہ جائے گا، ابھی تو 21 دن ہوئے ہیں تو یہ حال ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر نعرے بازی شروع ہو گئی جی عدالت کے اندر ہی، پی ٹی آئی کے غلیظ اور گندے وکیلوں کی طرف سے، بدتمیز وکیلوں کی طرف سے نعرے بازی کی گئی، اور نعرے بازی کرتے ہوئے نا، اچھا ان کے یہ یوتھیا وکیل اور یوتھیا جتنے بھی ہیں ان کا اوپر والا پورشن خالی ہے، اس جائل کو اتنی عقل نہیں کہ بھائی وہ 8 لفٹ جو ہے نا 8 بندوں کے لیے بنی گئی ہے، اس میں لطیف کھوسا سمیت 19 وکیل اندر گھس گئے۔ یہ ان کے کرتوت اور ان کی عقل دیکھو، 19 وکیل جب گھسے اندر تو وہ لوڈ برداشت نہیں ہوا، شکر ہے رسا نہیں ٹوٹا، تو وہ لیفٹ سٹاپ ہو گئی ایک جگہ پہ، سٹل ہو گئی۔ تو گھنٹے بعد جب لیفٹ سے ان کو نکالا گیا باہر، لیفٹ ٹھیک ہوئی، مکینک آیا، اس نے آ کے لیفٹ ٹھیک کی، باہر نکالا، تو باہر آتے ہی شور مچا دیا لطیف کھوسا نے۔ ایک نمبر کا فراڈیا وکیل ہے، ایک نمبر کا، جو لوگوں کو لوٹ کے کھا گیا، سیاست میں تھا، سیاست میں گن ڈالا ہوا تھا، پیپلز پارٹی نے جوتے مار کے اس کو اور اعتزاز احسن کو باہر نکالا۔ اچھا اعتزاز احسن کل کے اجلاس میں شامل تھا، پیپلز پارٹی کا بھی مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ ایک طرف سے اندرون خانہ عمران خان کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈر کے مارے عمران کی کھل کے حمایت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ عالمی طاقتوں کو بھی خوش رکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ یہ اندرون خانہ گیم کچھ اور چل رہی ہے۔ کل کے اجلاس میں اعتزاز احسن بھی شامل تھا، حالانکہ وہ پیپلز پارٹی چھوڑ چکا تھا، اس کو زرداری اور اس کے بیٹے نے دونوں نے نکال دیا ہوا تھا۔ پھر کل کس قانون کے تحت اس کو بٹھایا گیا، اور فوری طور پہ پھر انہوں نے امریکی سفیر مل کے گیا، اس کے بعد انہوں نے شور ڈال دیا جی نہیں جی الیکشن فوری طور پہ کرائے جائیں۔ کیوں بھائی، تم لوگوں کی سندھ میں کرپشن جو سامنے کھل کے آ گئی ہے، اس سے بچنے کے لیے شور مچا رہے ہو کہ فوری الیکشن کیا جائے تاکہ دوبارہ ہم پھر داندلی کے ذریعے سندھ میں قبضہ جما کے بیٹھ جائیں اور فوری طور پہ پھر ہم بچ جائیں اس سے۔ اب کوئی نہیں بچے گا، چاہے نون لیگ سے ہے، چاہے پیپلز پارٹی سے ہے، اور چاہے تحریک انصاف سے ہے۔ جس نے کرپشن کیا نا وہ پہلے سزا بھگتے گا، پہلے احتساب ہوگا اور پھر انتخاب ہوگا۔ یہ انشاءاللہ پہلے والی بات نہیں رہے گی۔ تو انشاءاللہ اب اللہ بہتر کرے گا، یہ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں یوتھیوں کو بتا دوں، یوتھیوں کا جو لیڈر ہے نا، یہ اس کو 21 دن، آج 22واں دن ہے، 22 دن ہو گئے ہیں، آج 22 دن ابھی سٹارٹ ہوا ہے دن، ابھی 6 ہوئے ہیں صبح کے، تو میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ تو کس طریقے سے دیکھیں، 21 دن ابھی ہوئے ہیں، 21 دنوں میں یہ حال ہو گیا ہے، ٹکرے مار رہا ہے جیل میں، اس نے اپنا سر تک گنجا کر لیا ہے۔ کیوں کہ پہلے بھی یہ سائڈوں سے اس کی جالر تھی، بیچ میں سے ٹکلا جو ہے نا وہ گنجا تھا۔ میں 75 سال کا ہو گیا ہوں اور وہ 72 سال کا، میرے سے 3 سال چھوٹا ہے۔ الحمدللہ یہ دیکھ لیں میرے سر پہ بال ہیں، میں کوئی وہ نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو اس نے اپنا گن چھپانے کے لیے انگلینڈ سے بہت قیمتی وہ ٹکلے والی چھوٹی والی وہ چیپی سی لگوائی ہوئی تھی۔ تو جیل کی اب گرمی ہے، اس کے لیے وہ جو وگ لگائی جاتی ہے نا کچھ حصے پہ، پورے سر پہ نہیں کچھ حصے پہ، تو اس کو گرمی سے بچانا پڑتا ہے۔ تو جیل کی گرمی میں جب اس کو لگی خارش، اور اوپر سے جب نشہ پورا مقدار میں نہ مل رہا ہو تو بندہ پاگل ویسا ہی ہوا ہوتا ہے۔
تو اس نے زور زور سے خارش کی، زور زور سے کھینچا بالوں کو پکڑ کے، وہ وگ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب وہ ٹینڈ اس کی سارے سٹاف نے دیکھ لیا، گنجا ہے یہ۔ یوتھیو سوچ لیا کرو پہلے کہ یہ کوئی جوان شوان کوئی نہیں ہے، 72 سال کا بابا ہے اور گنجا ہے۔ جو نواز شریف کو گنجا گنجا کہتے تھے نا، یہ بھی گنجا ہے۔ 72 سال کے بعد سارے بابے گنجے ہی ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں ہوا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو اب وہ اس میں بھی اللہ نے کھوسا کو جھوٹا ثابت کیا، گورنمنٹ پہ الزام لگانے میں اور جھوٹ بولنے میں پوری پی ٹی آئی اور ان کے یوتھیے وکیل سب نمبر 1 پہ ہیں۔ وہ کیا وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ہمیں مارنے کی سازش ہوئی ہے۔ بھائی 19 بندے تمہارے دماغ میں غصہ بھرا ہوا تھا؟ جو 19 بندے گھسے ہو، 8 کی گنجائش تھی، تو لیفٹ نے تو خراب ہی ہونا تھا، وہ تو مشینری ہے، اس نے یا تو رسے نے ٹوٹنا تھا یا خراب ہونا تھا۔ شکر ہے رسا نہیں ٹوٹا، نہیں تو واقعی اوپر پہنچ چکے ہوتے۔ تو یہ ہوئی ہے کل کی صورتحال۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے نا پرسوں کے دن کہ بھائی یہ خان صاحب بس آج کے آج باہر نکل آئیں گے، اور میں نے کیا کہا تھا، نہیں آئیں گے، اور انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ اور اب ایک اور ٹیم پہنچ گئی ہے، یہ بعد میں آج یہ خبر پھیلائی، باقی چینل بھی دیں گے، میں آپ لوگوں کو ایڈوانس دے رہا ہوں کہ آج کے دن خان صاحب کو لاہور منتقل کر دیا جائے گا، کوٹ لکھپت جیل لاہور میں۔ وہاں اب ان پہ کیس چلے گا، وہاں ان کو پھر اس کو ریمانڈ پہ دیا جائے گا، یہ جو آرمی کے کیس میں حملہ آور ہوا ہے اس پہ، اس کیس میں۔ اور اس کی سماعت بھی بندیال جیسا جج نہیں کرے گا، آرمی کا جج کرے گا۔ تو لہٰذا اس کا باہر آنے کا چانس بھول جاؤ کہ باہر یہ آئے گا، کبھی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر میرے مالک نے چاہ تو انشاءاللہ نہیں باہر آ سکے گا، یہ بقایا پوری زندگی اندر ہی ذلیل ہو کے نا اندر ہی مرے گا، باہر آنے کا اس کا چانس کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی، شہرت دی، دولت دی، سب کچھ دیا، اور اللہ نے اس کو آزمائش کے لیے سب سے اعلیٰ ترین عہدہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم کا، اس پہ اللہ نے بٹھایا۔ تو اس نے کیا کیا؟ عائلہ ملک کے ساتھ زنا کیا، رمل علی خسرے کے ساتھ زنا کیا، کوئی لڑکی اس نے چھوڑ، حتیٰ کہ یتیم خانے کی بچیاں تک اس درندے سے محفوظ نہیں رہی ہیں، تو باقی چھوڑ دیں پھر۔ وہ کیس بھی ابھی درج ہو گیا ہوا ہے لاہور یتیم خانے کی بچیوں کے ساتھ، جو پہلے زنا کرتا تھا اور بعد میں بشرا بی بی ان کو جلا کے بلی چڑھاتی تھی جنات کے لیے، ان یتیم بچیوں کے جن کا نہ ماں نہ باپ سر پہ، ان بچیوں کی آہ لگ گئی ہے اس کو، اور اس کو نہیں، پوری پی ٹی آئی کو۔ اور ایک بات آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ایک نمبر 1 تو آج عمران شفٹ ہو جائے گا لاہور، اس کو لینے کے لیے ٹیم کل رات کی بیٹھی ہوئی ہے آ کے اٹک جیل میں، وہ آج لے کے چلے جائیں گے اس کو، کیونکہ یہ سزا یافتہ قیدی ہے نا، قیدی ہے یہ سزا یافتہ۔ اگر خالی مجرم ہوتا نا تو پھر وہ کل ہی لے کے چلے جاتے، لیکن جو سزا یافتہ قیدی ہوتا ہے نا، اس کو لے جانے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے۔ تو آج وزارت داخلہ سے اجازت لیں گے، اور اس کے بعد پھر آج لے کے اس کو لاہور چلے جائے گی، تو لاہور میں پھر اس کا اگلا بندوبست ہوگا۔ تو یوں تھی، آپ بھول جائیں کہ یہ کبھی باہر آئے گا، باہر آنے کا اس کا چانس کوئی نہیں ہے۔ تو وہ باقی یوتھ کے جو اینکر ہیں، ٹی وی جو یوٹیوبر ہیں یوتھ کے، وہ انہوں نے کھربوں ڈالر کمائے ہیں ان یوتھیوں کو بیوقوف بنا کے۔ وہ خان صاحب بس رہا ہو گئے ہیں جی، وہ ابھی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، ابھی زمان پارک کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، بس وہ ابھی جشن کا سماں ہوگا۔ پورے یوتھ کے باہر نکل آئے، انگلینڈ کی سڑکوں پہ، امریکہ کی سڑکوں پہ، یہ اسرائیل کی سڑکوں پہ، انڈیا میں باہر نکل آئے، اور ان یوٹیوبروں نے کیا کیا، صابر شاکر جیسے لفافہ خور صحافیوں نے، یا یہ جو جتنے بھی یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، اور یا جان مقبول جیسے، یہ ان سب نے پھر وہاں پہ عمران کے نام پہ چندہ لینا شروع کر دیا
کہ بھائی ہم اس کے لیے وکیل ہائر کر رہے ہیں، اس کے انٹرنیشنل لیول پہ اپیل درج کر رہے ہیں، اور اس طرح کر کے یوتھ کے تو ہے ہی عقل سے فارغ ہوتے ہیں نا، تو اس طرح ان کو لوٹا گیا، اس طرح ان کو بیوقوف بنا کے اربوں ڈالر کما کے لے گئے یوٹیوبر، یہ جو یوتھ کے یوٹیوبر تھے، جو جھوٹ بول بول کے نا کہ بھائی خان صاحب رہا ہو گئے ہیں، بس آپ نکل گئے ہیں عدالت سے، بس آپ جانے والے ہیں، اب زمان پارک پہنچنے والے ہیں، اور وہ کدھر سے وہ جیل میں بیٹھا ہوا خارش کر کر کے نا اپنی ٹنڈ بھی ننگی کر دی، وہ وگ بھی اتار کے پھینک دی اس نے۔ تو جیل کی گرمی ہوتی ہے، اس نے تو کبھی اے سی والی گاڑی سے نکلا تو اے سی والے کمرے میں اے سی کے بغیر تو ایک سیکنڈ کے بعد نہیں نکلتا تھا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ بتعیز و منتشا بتذل و منتشا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہا کرو کہ پتہ نہیں کب اللہ کی پکڑ میں بندہ آ جائے، اور جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ظالم ہے، ظلم کرنے والے، ان کے لیے میں نہیں کہتا ہوں، باقی سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ تو اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اگلے موضوع پہ۔ کل ایک درخواست بندیال گروپ نے، پہلے اس میں ناکام ہوئے نا، وہ چیف یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف ہے، اس نے بندیال گروپ کو ڈینگا دکھا دیا، ادھر سے ناکام ہوئے، تو پھر پنکی پیرنی کو بلایا، اس سے ایک درخواست لی، دلوائی گئی، اس کو خود گائیڈ کر کے لکھوائی گئی درخواست، اور درخواست وصول کی، جس میں وہ فرما رہی ہیں محترمہ کہ میرا شوہر ایک 73 سال کا بزرگ آدمی ہے، وہ بوڑھا ہے، بیمار ہے، اور لہذا اس کو اس بنیادوں پہ جیل سے رہا کر دیا جائے، اس کی باقی سزا معاف کر دی جائے، اس کو جیل میں جان کا خطرہ ہے۔ بھائی جیل میں اس کو کیسے خطرہ ہو گیا؟ باہر خطرہ ہوتا ہے، جیل میں تو اندر بھی پولیس، باہر بھی پولیس، 4 ڈاکٹر اس کی نگرانی پہ، الگ سے وہ بن گیا ہے، اس کا فلش، اس کو بستر مل گیا ہے، اس کو کرسی ملی ہوئی ہے، اس کو ایک بندہ ملا ہوا خدمت کرنے کے لیے، ایک ملازم، اور کیا چاہیے؟ وہ تو وہاں پہ عیاشی کر رہا ہے، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو دوسروں کو زمین پہ سلا۔ پہلا دن نواز شریف اور مریم نواز فرش پہ سوئے تھے، گدا تک ان کو نہیں دیا گیا تھا، اس کو تو پہلا دن ہی گدا دے دیا گیا تھا۔ تو یہ جب کسی پہ ظلم کرتا ہے نا انسان، تو یہ سوچ لیا کرے کہ یہ وقت پلٹ کے میرے اوپر بھی آئے گا، میں آج کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں نا، تو کل اللہ کی پکڑ میں بھی آ سکتا ہوں۔ تو اس نے یہ فرعون بنا ہوا تھا، یہ اب اس کی آکڑ ساری کی ساری اللہ وحدہ اللہ شریک نے اس طرح نکالی ہے نا کہ ٹکرے مار رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، واسطے ڈال رہا ہے، مجھے کسی طرح باہر نکالو۔ تو اس کو باہر نکالنے کے لیے پوری طرح ایکٹیو ہو چکے ہیں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، پوری طرح ایکٹیو ہو چکی ہے جمائمہ گولڈ سمتھ اور اس کا باپ گولڈ سمتھ اور اس کا بھائی۔ تو اس کے علاوہ امریکی سفیر اور انگلینڈ کے سفیر ایکٹیو ہو چکے ہیں پوری طرح۔ انگلینڈ کے سفیر نے کل مریم نواز سے ملاقات کی، اور لیڈیز وہ تھی، سفیر نہیں تھی، سوری، وہ انگلینڈ کی وہ تھی، سفارتکار ہی تھی بہرحال کوئی، تو اس نے ملاقات کی مریم نواز، اور سفیر نے ملاقات کی کس سے؟ پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات کی، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی والوں سے ملاقات کی، اور پھر حکومت کے وزیراعظم کے ساتھ کل اتنا ایکٹیو ہوا ہے نا، ایک ایک بندے کے ساتھ میں، چیف جسٹس کے ساتھ ملنے کا کیا تک بنتی ہے بھائی؟ یہ تو گورنمنٹ کو پابندی لگانی چاہیے کہ کسی بھی سرکاری آفیسر کو اس طرح امریکی سفیر کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خرید رہے ہیں لوگوں کو، یہ امریکی سفیر آفریں لگا رہا ہے کہ کسی طرح ہمارے بندے کو باہر نکالو، وہ ہم نے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، ملک کو تباہ 90% کر چکا تھا، لیکن اللہ نے بچا لیا، اب ہمارے بندے کو بچاؤ، وہ اب اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا، اس کو بچاؤ۔ تو جو اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا، تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، لہذا اب اللہ ہی چاہے تو وہ باہر نکل سکتا ہے، ورنہ نہیں نکل سکتا ہے، کوئی چانس نہیں ہے اس کا باہر آنے کا۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں۔ ان یتیم بچیوں کی بدوائیں اس کو لے کے بیٹھ گئی ہیں
जिन जिन लोगों को इसने मरवाया है ना, उन लोगों का, ये बड़ा खतरनाक बंदा है, इसको आम बंदा ना समझे या आम सियासी लीडर ना समझे। ये इतना खतरनाक बंदा है कि बंदा मारना और चींटी मारना इसके लिए एक बराबर है। इसने आपने एक दिन उस बंदे ने मुखालफत की, अगले दिन उसको, ये कराची में जो इसका पीटीआई का वो था, एमक्यूएम से पीटीआई में आया था, लियाकत, क्या नाम है, पूरा नाम अब मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसको मरवाने वाला इमरान नियाजी है। उसके अलावा ये अरशद जो साफ़ी कत्ल हुआ है, उसको मरवाने वाला इमरान नियाजी है। उसकी माँ ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसकी वालदा ने कहा है, सब उसने दरख्वास्त दी है बाकायदा बंदियाल को, जो बंदियाल दबा के बैठा हुआ, वो दरख्वास्त अभी भी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उसने कहा, खुल के कहा कि मेरे बेटे का कातिल इमरान नियाजी है। उसने इसके खिलाफ काले करतूत इसके खोले थे कि किस किस मुल्क से, किस किस कंपनी से फॉरेन फंडिंग इसने ली थी, वो उसने इसका कच्चा चट्टा सब खोला था, तो उसको मरवा दिया इसने। इसके लिए बंदा मरवाना कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह हम सबको महफूज रखे इसके शर से। ये आम सियासी लीडर नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें हैं। और ये मैं आप लोगों को एक बात आज बता दूं कि ये दज्जाल के आने से पहले 9 दज्जाल आएंगे छोटे। ये छोटा दज्जाल है, इसको आम बंदा ना समझे। ये पूरी दुनिया को इसने पागल बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा यूथियों को पागल बनाया हुआ है। वो तो इस पे ईमान ला रहे हैं। एक यूथन कह रही है, मैंने इमरान को देख लिया, मेरा हज हो गया, मेरे उम्रे हो गए, मुझे अब कुछ नहीं अल्लाह से चाहिए, मैंने नहीं हज करना है, मैंने नहीं उम्रा करना है, मैंने नहीं ये करना है। एक यूथन कह रही है कि भाई ये मेरी अम्मी के साथ शादी कर ले तो मेरे अब्बू का एतराज नहीं। ये ऐसा बंदा जो है ना, कोई सियासी लीडर नहीं हो सकता है। ऐसा बंदा कौन होता है? वो दज्जाल ही होता है। तो ये छोटा दज्जाल है। तो ये मेरी बातें लिख लें, लिख के महफूज कर लें, वीडियो मेरी सेव करके रख लें। आप लोगों को कुछ अरसे बाद पता चल जाएगा, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह की कलाम कह रही है कि बड़ा दज्जाल आने से पहले 9 छोटे दज्जाल आएंगे, उनमें से पहला ये आ गया है। आगे मजीद 8 और आएंगे, उसके बाद फिर बड़ा दज्जाल आएगा। तो एक मिनट जी। हाँ, एक बात मैं और आखिर में कह के एहतताम करता हूँ कि आज पहली बात तो ये है कि आज इमरान को लाहौर मुंतकिल कर दिया जाएगा, ये मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे बुशरा बीबी को अनकरीब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनकरीब, अभी जल्दी नहीं है उसके लिए, अनकरीब उसको अगले महीने तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि उसने भी बड़े बड़े घपले किए हुए हैं, बड़े बड़े हाथ मारे हुए हैं। तो गिरफ्त से बच वो भी नहीं सकेगी। तो बाकी जो है ना, मैं इधर ही एहतमाम पजीर करता हूँ अपने विलाग को। और आज शाम को फिर, या आज रात को, या कल सुबह इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद मैं पूरी तहकीक करके, खबरें निकाल के, तसल्ली करके, तो फिर विलाग करता रहता हूँ। सबसे आखिर में ज़रूर आता है, लेकिन सच पे मुंतकिल होता है। सारे कह रहे थे ना, टीवी पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनलों ने भी खबर लगा दी थी कि भाई आज ये बाहर, इमरान नियाजी बाहर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था नहीं आएगा। तो देख लो, आ गया, नहीं आया ना, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं आएगा। हाँ, उस वक्त आएगा जब अल्लाह को मंजूर होगा। तो बाकी मैं इसी बात पे एहतमाम पजीर करता हूँ। तो कल जो है ना, एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आऊँगा। आखिर में दुआ के लिए हाथ खड़े करें, और जो भी कोई नेक ख्वाहिश है उसको दिल में रखें और बुलंद आवाज़ से आमीन आमीन बोलते जाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार वादा उल्ला शरीक, या अल्लाह
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے اثاثہ جات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ ہمارے آرمی چیف سید حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی پوری فیملی کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے جو وفادار ساتھی ہیں ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور جو اس وقت بھی آرمی کے اندر عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی چیف کے مخالف بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان کو نیست و نابود فرما، اور ان کو کھول کے رکھ دے، عیاں کر دے، ان کو بے پردہ کر دے۔ اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI کے چیف کو اور افسران کو اور جوانوں کو سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اسی طرح ہمارے FIA کی پوری ٹیم انچارج سمیت پوری ٹیم کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اینٹی کرپشن کے انچارج سمیت سب کو جوانوں کو افسران کو سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں جتنے بھی ایماندار افسران ہیں جوان ہیں ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو 80% یوتھ کے وہاں بھرتی ہوئے ہیں ان کو اپنے ملک کا وفادار بننے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو بارڈروں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو ملک بھی پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ تو ان سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان سب کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور جتنے بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان بچیوں کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اور یا اللہ جن میری بچیوں نے بیٹیوں نے مجھے اولاد کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں ان کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھنے قرآن پڑھنے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جن کے بل بہت زیادہ بجلی گیس کے آئے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو کی غیب سے مدد فرما، ان سب کے رزق میں اضافہ فرما، آسانیاں پیدا فرما بجلی اور گیس کے بل جمع کروانے میں، اور جن کے گھر کے حالات خراب ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان سے راضی ہو جا۔
اور ان کے اوپر کرم فرما، رحم فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔